کراچی کے اندر گزشتہ دنوں کو واقعہ پیش آتا ہے جس میں دو موٹر سائیکل سوار ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، اس کو روکتے ہیں۔ اب وہ کرتا کیا ہے جی، اس کو روکا، انہوں نے مزاحمت کی شہری نے، وہاں پر گولی چلائی، وہ قتل ہو گیا شہری۔ صبح نکلا کام پہ جانے کے لیے۔ اب جو ڈاکو تھا، ایک جو ڈاکو ہے، دو میں سے عوام کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ عوام نے پکڑ لیا، پہلے اس کو کافی تشدد کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو پول کے ساتھ باندھ کر اس کو جلا دیا، وہ بھی مر گیا۔ دو یہاں پر لوگ جو ہے نا حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ایز سچ اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، یا پھر گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ دیکھے کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، بتائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حوالے سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی دفاع میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں اپنے مال یا اپنی عزت اور جان کے دفاع میں لگا ہوں اور اس بندے کو میں قتل کر دوں جو ڈاکو ہے اور مجھ سے مال چھیننا چاہتا ہے یا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ آگ میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ اچھا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شہید ہے، اور شہید کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈاکو ہے یا کوئی راہدن ہے وہ حملہ کرتا ہے اور حملہ کے وقت ایک شخص اپنا دفاع کرتا ہے، دفاع میں یہ قتل ہو جائے یہ شہید ہے، اور اگر یہ دفاع میں اس قاتل اس ڈاکو کو قتل کر دے تو یہ جو ہے نا ایک طرح سے غازی ہے، اور اس بندے کے لیے جو مقتول ہے ڈاکو ہونے کی حیثیت میں اور ڈاکے کی حالت میں قتل ہو گیا ہے، وہ ہے آگ میں۔ اچھا ٹھیک۔ یہ تو جب یہ دفاع کا عمل جاری ہو، اس دوران ایک شخص اس کو قتل کر دے تو اس کو قتل کرنا بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے اور لازم ہے۔ اور یہ جو عوام کو، لوگوں کو اس طرح کی نا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس طریقے کے ساتھ پھر ڈاکوؤں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ یار یہ لوگ دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اس سلسلے میں قتل ہونے تک کے لیے تیار ہیں۔ وہ پھر ایسے نہیں کرتے کہ گلیوں میں جا کے پسٹل رکھ دیا کسی کے سر پر اور نکالو۔ تو یہ تو ایک ہو گیا کہ جب یہ عمل جاری ہوتا ہے اس وقت یہ اس کو ختم کر دے یا کوئی اور اس ڈاکو کو ختم کر دے، زبردست عمل ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور حکومت کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ جان سے مار دینا؟ جان سے مار دینا بالکل، جب وہ دفاع کا عمل جاری ہے نا۔ اچھا، جب وہ بھی گولی چلا رہا ہے آپ کے اوپر؟ وہ بھی گولی چلا رہا ہے اور مار رہا ہے اور مال چھین رہا ہے، اس کا کوئی بس نہیں ہے، دوسرے مسلمان آ گئے ہیں اور اس کو یعنی مارنے لگے ہیں، تو بڑا اچھا کرتے ہیں اس ڈاکو کو۔ یہ ہے ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ عملیہ ختم ہو چکا ہے، وہ ایک کس کو لگنا تھا وہ لگ چکا ہے، لگ چکا ہے، اب یہ ڈاکو بھاگ رہا ہے، اب اس صورت میں لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ہاں بالکل، یہاں پر یہی ہوگا۔ ہاں جی، اب لوگوں نے پکڑ لیا ہے تو اب لوگوں کا حق یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیں یا اپنے طور پر سزا دے۔ حکومت موجود ہے اور جو ہے نا باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، اس کے حوالے کر دے۔ اگر وہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی وہ یعنی کہ عدالت نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے اور اس کو سزا نہیں دیتے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ جو عوام ہے، لوگ ہیں، ان سے ایسے نہیں پوچھا جائے گا، نہ اللہ پوچھے گا، ان کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے نا کراچی کے حوالے سے، اس میں نا ایک تو یہ ہو گیا کہ لوگوں نے بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، اور قتل کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہایت شنیع طریقہ، تشدد کے بعد پھر جلا ڈالنا، آگ لگا دینا اس کو۔
تو یہ جو ہے یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اچھا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. یہاں تک کہ ایک ڈاکو ہے اور وہ آتا ہے اور ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس جو مال والا ہے یہ جو مومن بندہ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو آگ لگا دے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کی سزا آگ کا رب ہی دیتا ہے. اور بس یعنی یہ آگ کی سزا جو دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، یہ اللہ دے گا. کوئی اور شخص جو ہے نا یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر، اور وہ کہتے ہیں یہی معبود ہے. اچھا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میرا باپ معلوم ہے، میری ماں معلوم ہے، میں انسان ہوں، میں کیسے رب ہو سکتا ہوں، الہ ہو سکتا ہوں. لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں ڈالا اور قتل کر دیا. اچھا جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیتا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آگ کا عذاب ہے، آگ کی سزا ہے، یہ رب النار ہی دے سکتا ہے. اور بس ٹھیک ہے. جی تو یہ نہیں تھا صحیح جو انہوں نے کیا ہے. شیخ اس کے بارے میں رہنمائی دونوں مفتیان سے چاہوں گا. ایک شخص ہمیں گن دکھا رہا ہے تو اس صورت میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے یا تو میں اسے پکڑا دوں جو ہے میرے پاس جو مانگ رہا ہے وہ بھی جس وہ شدت میں ہے، یا پھر میں اگر اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا. تو اس صورت میں بھی ہمیں کیا اس کو روکنا چاہیے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے، خود کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو جو مومن ہے نا، مومن کے متعلق تو ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی ہوئی ہے کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو قوی مومن ہے، تگڑا مومن ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے مومن ضعیف سے. اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے اور وہ ہر وقت مجاہد رہتا ہے. یہ تو الگ سلسلہ ہو گیا ہے نا کہ مومن ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی لڑنے کا یہ طریقہ ہی نہیں آتا، اسلحہ چلانے کا طریقہ ہی اس کو نہیں آتا، یا کم از کم اپنا دفاع، جوڈو، کراٹے، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، یہ جو ہے نا لوگوں کو ایسے تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو یہ کام سیکھو. اور جب ان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مجھ سے میرے پیسے مانگتا ہے، آپ نے فلا تعطیہ، آپ نے فرمایا اس کو مت دو. انہوں نے کہا وہ مجھے قتل کرے گا، تم شہید ہو. اچھا میں اسے قتل کروں، وہ آگ میں ہے. مقصد یہ کہ جب یہ روش، یہ طرز عمل لوگوں کے اندر موجود ہو جائے کہ نہیں انہوں نے پیسے نہیں دینے، مر جانا ہے، قتل ہو جانا ان کو منظور ہے، پیسے نہیں دیں گے، پھر یہ ڈاکو جو ہے نا وہ بھی تو زندگی یعنی چلانے کے لیے لوگوں کے پیسوں کو وہ لیتے ہیں. وہ کوئی اعلیٰ مقصد تو نہیں ہے کہ اگر میں قربان بھی ہو جاؤں کوئی بات نہیں ہے. وہ نہایت ڈرپوک ہوتے ہیں. یہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ نہایت یعنی مرعوب بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں اور ڈرپوک بھی ہوتے ہیں. تھوڑی سی بات ہو جائے نا تو کام اسلحہ دکھایا، تو کیا یہ اسلحہ کو قابو کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیا اس کا؟ یقیناً طریقے ہیں. وہ آپ کے قریب آئے گا نا، جب قریب آئے گا تو وہ آپ سے پیسے لے گا، آپ کے جیب کو، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی نا اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. مینٹلی طور پر، ہاں یہ مینٹلی طور پر ریڈی رہنا چاہیے. ریڈی رہنا چاہیے. ایسے ہی اسی طرح مفتی نعمان فاروق صاحب خواتین بھی ہوتی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی آئے معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں فرمائیے گا. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھیے گھر کی خواتین ہیں تو وہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس وقت میں احتیاطی طور پر احتیاطی تقاضے پورے کرتے ہوئے، تو وہ اسی طرح باہر اگر ایسا کوئی کیس پیش آتا ہے تو وہ جو کر سکتی ہیں ان کو اس طریقے سے اظہار کرنا چاہیے. ان کی جرت اور بہادری بھی جو ہے نا وہ اپنی حدود سے نکل کے وہ ظاہر ہے
سامنے جو بھی مقابل آ رہا ہے اس کا وہ مقابلہ کریں گی. جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ. ایک یہودی کو قتل کر دیا تھا. اچھا. وہ خیمے کی وہ تناب لے کے نا لکڑی جو جس سے وہ گاڑا جاتا تو اس کے مارا اور اسے قتل کر دیا.